बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयद अली बहादुर। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। रात को स्टार्ट करने का व्लॉग का बहुत बड़ा मकसद है और वो ये है कि आज 21 रमजान उल मुबारक शरीफ है। शहादत हजरत सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम है जो कि जद हैं सादात कराम के। तो उनके हवाले से ही हमने मतलब 2-4 मिनट अपनी हाजिरी लगवानी है। आप अगर इस टॉपिक को, इस बात को गौर से सुनना चाहते हैं, आपके दिल में शौक है मौला अली पाक का, जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, किसी और चैनल को टैली कर सकते हैं, कोई और व्लॉग आप देख सकते हैं। सूरत हाल कुछ ये है कि मौला अली पाक की शहादत का दिन है और बस मैंने जो मेरे जहन में है वो ही करना है कि मौला अली पाक की शाने सुभान अल्लाह वराउल वरा हैं। और हुजूर नबी सल्लल्लाहु ने आपका हाथ पकड़ के फरमाया कि जिसका मतलब मफहूम कुछ इस तरह से है कि ए अली, आप मतलब जो आप मोमिन के सिवा आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता और मुनाफिक के सिवा आपसे बुग़्ज़ कोई नहीं रख सकता। तो जिसके हमारा तो ये एक ईमान का हिस्सा हो गया कि जो मौला अली पाक से मोहब्बत करते हैं, उनका इश्क रखते हैं अपने दिल में, तो वो ईमानदार है, मोमिन है। बाकी जाहिर है मुनाफिक चूंकि बेईमानों से ही उतला दर्जा हो गया तो बेईमान कहना भी मुनासिब नहीं है। और जो बुग़्ज़े मौला अली रखते हैं, चूंकि आप अल्लाह के शेर हैं और हजूर पाक के भी शेर हैं। बाकी हजूर पाक ने आपकी शाने बयान फरमाई हैं, आपकी काबतुल्लाह शरीफ में पैदाइश हुई है। तो मजीद आप मौला अली पाक की शानों के बारे में जानते ही होंगे कि हजूर नबी सल्लल्लाहु का हुक्म पाक है, आपकी हदीस शरीफ है, जिसका मतलब मफहूम कुछ इस तरह से है, अली का जिक्र इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है, मौला अली का जिक्र करना इबादत है। तो एक बड़ी और मशहूर हदीस पाक है, सुभान अल्लाह, सारी मशहूर है, और के मन कुन्तु मौला फाजा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूं ना उसके अली मौला है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा क्लियर कट यहाँ फरमाया है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम और उनकी आज शहादत का दिन है। मौला अली अलैहिस्सलाम देख लें, हसनैन करीमैन शरीफैन शहीदैन देख लें, बाकी सदात कराम आप देख लें, सबको शहीद ही किया गया है। और जो मेरे मतलब है नॉलेज में, उस हिसाब से कई जगहों पे आगे मुसलमान, बदकिस्म मुसलमान, बदकिस्मत मुसलमान और कमीने मुसलमान, बल्कि मुसलमान कहना ही तौहीन है उनकी, और मुसलमान लफ्ज की तौहीन है। तो कमीने लोग जो हैं वो आई थिंक काफिरों से ऊपर हैं, जाहिर है मुनाफिक हैं। तो वो ही बहुत सारी जगहों में ना टकराव करते हैं सादात कराम से। मिसाल के तौर पे आप करबला मौला शरीफ देख लें, कितना बड़ा एक वाकया है, कितना बड़ा जुल्म है सादात कराम के साथ। मुसलमानों का आलिम है, मुसलमान है उस लश्कर में, और कुछ कमीने लोग कूफी जो है वो चुप हैं कि मतलब उधर एक बादशाह, इधर हजरत सैयदना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है तो वो हमें ऐसे कर देगा, खौफ का बुत उनके जहन में। तो मतलब वो मुसलमान है और नवासा रसूल के साथ जंग कर रहे हैं मुसलमान। कुछ मुसलमान जंग कर रहे हैं और कुछ खामोश हैं कि न्यूट्रल हैं। तो बहुत अफसोस होता है यार ये वाकयात सुन के, और बहुत ही अजीब लगता है वो कैसे मुसलमान हैं जो इस कमीनगी तक जा सकते हैं और दीन के ठेकेदार बने फिरते हैं। और यहाँ तक सुना है कि उस फौज में यजीद की जो फौज थी ना, उसमें 18,000 तो आलिम थे। तो ये वो इस तरह की बातें मतलब सुन के काफी दिल को तकलीफ होती है। और सूफी बरकत अली साहब से किसी ने पूछा था कि आप सुन्नी हैं, इंटरव्यू ले रहे थे, सुन्नी हैं या शिया हैं, ये देवबंदी हैं, वहाबी हैं, ये वो जिस तरह मसलक बने हुए हैं इधर हमारे, वैसे हमारे दीन में तो कोई नहीं है, ना ही हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने कोई मसलक बनाया है। तो उन्होंने बहुत ही कमाल, बड़ा ही शानदार जवाब, जब से मैंने ये सुना ना तो मैं भी मतलब यही कहता हूँ
انہوں نے کہا سنی شیعہ وہابی دیوبندی تو ہے ہی نہیں. وہ آگے والا کہتا ہے کیوں جی مسلک تو ہے نا ادھر. وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے مسلک تو کربلا والے دن بس 2 ہی رہ گئے تھے, حسینی یا یزیدی. تو الحمدللہ میں حسینی ہوں, کوئی شیعہ سنی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں حسینی مسلک سے میرا تعلق ہے. اور بجاؤ ان کا حکم تھا, انہوں نے بالکل صحیح فرمایا تھا کہ بہت سارے یزیدی ٹائپ لوگ ہیں, ابھی بھی ہیں. ظاہر ہے وہ اس بات کا ظاہر ہے جو سمجھنے والے ہیں, آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات, کہ یزیدی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کہہ دے میں یزیدی ہوں یا ان کی نسل سے ہوں. اس کمینے کی نسل سے تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے. الحمدللہ سارے یہی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر کی نسل سے ہوں, حضرت عمر فاروق کی نسل سے ہوں, اور سادات کرام تو پھر تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا. وہ تو پھر ان کی تو شان ہی الگ ہے, وراء الورا ہے, اس خون پاک سے ہیں. اور وہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں الحمدللہ, اور ان کے نوکر ہیں, ان کے خادم ہیں. تو یزیدی دیکھیں نا کوئی نہیں کہتا, لیکن میرے خیال کے مطابق بہت سارے یزیدی, زیادہ تر یزیدی ابھی بھی ہیں. معذرت کے ساتھ کسی کو لفظ ایسا لگ رہا ہو تو, چونکہ کہتا کوئی نہیں ہے, کردار سے ہوتا ہے, عمل سے انسان ہوتا ہے. اور دیکھیں نا اب میں کہتا ہوں میں حسینی ہوں تو میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے, نہ ہی کوئی مجھے انہوں نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے. تو میرے کردار عمل میرے دل سے ہی ہے نا, کہ میں اگر وہ عمل کروں گا, حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلوں گا, مولا علی پاک کے نقش قدم پہ چلوں گا, حسنین کریمین شریفین شہیدین کے نقش قدم پہ چلوں گا, ظاہر ہے جو کہ یہ سارے نقش قدم حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں, تو اوبویسلی میں حسینی ہوں. اور پھر میں اسی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. اور اگر میں دوسرے معاملات کروں گا, بغض مولا علی رکھوں گا, بغض پنجتن پاک رکھوں گا, بغض سادات کرام رکھوں گا, تو اوبویسلی پھر وہ جو بھی وہ کوئی کرے گا وہ یزیدی ہے. اور ظاہر ہے قیامت والے دن پھر سارا ہونا تو ہے کہ کون حسینی ہے کون یزیدی ہیں, ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. تو یہ 2 لشکر تو ہونے ہی ہونے ہیں. تو پھر اس دن ظاہر ہے سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون حسینی ہے, کون کون یزیدی ہیں. میرے بات کرنے کا مقصد ایک ہی ہے, انتہائی پینفل سے میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا یار, کئی جگہ حیرانگی ہے, حیرت ہے, یقیناً آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی. کئی جگہ, میں ظاہری طور پہ کوئی عالم شالم نہیں ہوں, جو سنا ہے اور جس کا تھوڑے بہت عقل کے مطابق اللہ پاک نے جو دیا جتنا پتہ ہے اس کے مطابق میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. کئی جگہ آپ علماء حضرات کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں, ان سے مسئلہ پوچھ لیں, مطلب اس طرح کے مسئلے. تو کئی جگہ افسوس, سدا افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کئی جگہ جو ہے نا جی مسلمان ٹکراؤ کرتے ہیں سادات کرام کو اور حسنین کریمین شریفین شہیدین کا ٹکراؤ. کیا ہی عجیب کمینے وہ لوگ ہیں, اور کیا وہ مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں, کیا وہ مسلمان ہیں, وہ کمینے ہیں. اور بڑے میرے ذہن میں گندی گندی سی گالیاں آ رہی ہیں, تو آپ کے ذہن میں جو گندی گندی سی گالیاں آ رہی ہیں وہی میں ان کنجروں کو, ان کمینوں کو, ان بغیرتوں کو دینا چاہتا ہوں, اور دے رہا ہوں, دیتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے. ایک ہندو شاعر ہو گزرا ہے, کیا ہی اس نے شاعری کی ہے تو ہندو, لیکن کیا ہی کمال اس نے شعر لکھے ہیں کہ اے حسین اگر آپ ہندوستان میں آتے پردے میں اتارے جاتے, ہم پھول بچھاتے, آپ چلتے آتے, آپ کو مندر میں بٹھاتے, آپ کی بادشاہ کرتے, عمر بھر کے لیے آپ کو بھگوان بنا لیتے. اب میں تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ مولا حسین پاک, دیکھیں نا, ایک ہندو کے خیالات, اس کا اظہار, اس کے معاملات کتنے اعلیٰ, کتنے شاندار ہیں. ہے وہ ہندو, لیکن کیا ہی پوزیٹیو اس نے یہ شاعری کی ہے, کیا ہی
ان نٹ شیل ریور کو کوزے میں بند کیا ہے، اور کیا ہی پھول بکھیرے ہیں اس کی زبان نے اور اس کے دل و دماغ نے. آئی تھنک میں نام بھی اس کا کسی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو مینشن کر دوں گا، اس کی بک بھی مینشن کر دوں گا، ضرور ریڈ کیجئے گا. کہتے ہیں کہ اے حسین پاک کہ وہ مسلمان تو کمینے ہیں نا، اگر آپ ہندوستان تشریف لے آتے نا ہمارے پاس تو ہم آپ کو پردے میں اتارتے اور ہم پھول بچھاتے، آپ چلتے آتے، آپ کو مندر میں بٹھاتے. مندر کا لفظ اس نے میرے خیال سے یوں استعمال کیا جیسے ہماری مسجد شریف بڑی ایک پاک صاف جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو ان کے نزدیک ان کا اللہ کا گھر بھی وہی ہے جو ان کے بھگوان ہے. تو کتنا مطلب کتنی اعلیٰ مثال اس نے لفظوں میں ایسے پیوند کی ہے کہ آپ کو وہ ہماری ایک عبادت گاہ ادھر آپ کو بٹھاتے اور آپ کی بھاشا کرتے، یعنی آپ کی غلامی کرتے، آپ کی خدمت کرتے، عمر بھر کے لیے آپ کو بھگوان بنا لیتے کہ ہم عمر بھر کے لیے ہم نے یہ بتوں شتوں کا سلسلہ چھوڑ دینا تھا، ہم آپ کو ہی اپنا رب مان لیتے. تو مطلب یہ اس کے ورڈ ہے، کیا ہی شاندار ورڈ انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو باقی یہاں یہ بھی کرتے چلوں کہ اللہ پاک ہمارے نزدیک اللہ پاک تو اللہ پاک ہے، اس کے بعد پھر سرکار حضور نبی علیہ السلام ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر. تو اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کی اگر اتھارٹی ہے، کسی کی شان ہے، پاور ہے، کوئی نظام چلا رہا ہے تو وہ حضور نبی علیہ السلام ہے. اللہ پاک کے بعد اور دی ہوئی ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں. تو اس ہندو کی عظمت کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں جس نے یہ شاعری کی ہے اور جس کا دل اتنا حسنین کریمین شریفین شہیدین کے لیے نرم و نازک ہے. ایک اور شعر ہے کہ آئی تھنک وہ نہیں، ہاں وہ آئی تھنک مسلمان کا ہی ہے کسی صاحب کا نا، کہ پہلا تو مصرع مجھے یاد نہیں ہے، آخری ہے دوسرا کہ افسوس شبیر کے قاتل مسلمان نکلے. تو بس آئی تھنک جو میں پیغام دینا چاہ رہا تھا یقیناً آپ کو پہنچ ہی گیا ہوگا اور آپ نے بڑے غور سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا. اور اگر آپ حسینی مسلک سے ہیں، آپ کا حسینی مسلک ہے، تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل شیل ساری کر دیں. اور اگر آپ یزیدی ہیں یا کہ جیسے وہ قادیانی جو ہیں وہ بھی اس چینل سے دور رہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چینل کے ساتھ. جو بغض علی رکھتے ہیں، بغض پنجتن پاک رکھتے ہیں، بغض سادات کرام رکھتے ہیں، حضور نبی علیہ السلام کا بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ بھی اس چینل سے دور رہیں، ان کا بھی اس چینل میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہی ایک پیغام آپ کو دینا تھا، الحمدللہ دے دیا. تو سمجھ آ جائے تو آگے بھی شیئر کر دیجئے گا، اور اچھی لگے بات تو چینل کو لائک شیئر یہ وہ کر دیجئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. باقی اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ السلام کی ذات پاک کے صدقے میں مجھے، آپ کو اور ہم حسینی جو دعویٰ رکھتے ہیں ان کو وہ کرم فرمائے، فضل فرمائے، اپنی غلامی میں قبول کر لے اور ہمیں سچی پکی غلامی جو ہے وہ عطا فرمائے.